چیزوں میں پڑتے ہیں جس میں آپ کا وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع، محنت بھی ضائع، اور حاصل کچھ بھی نہ ہو، ثمرہ کچھ بھی نہ نکلے، کیا فائدہ ایسی چیز کا؟ ایسے کام کریں جس کا فائدہ ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے، اور وہ کام ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کا سجدے میں جانے کا طریقہ یہ تھا، احناف جب جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیتے ہیں، اور گھٹنوں پہ رکھ کر پھر آپ گھٹنے زمین پہ جا کر کے رکھتے ہیں، اور جب اٹھنے لگتے ہیں تو پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھٹنے پہ رکھ لیتے ہیں، پھر گھٹنوں کا سہارا لے کر پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ نسائی شریف میں دونوں روایتیں ایک ہی صفحے پر، دونوں روایتیں ایک ہی صفحے پر، گھٹنے پہلے رکھتے تھے یہ بھی، اور آپ ہاتھ پہلے رکھتے تھے یہ بھی، لیکن گھٹنا پہلے رکھتے تھے اس روایت کو عاصم بن کلیب کی وجہ سے تمام محدثین نے ضعیف کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر دوسری بات جو بخاری کی روایت ہے، جو صحیح ترین روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تبرکوا کما یبرک البعیر، سجدہ کرتے ہوئے ایسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، ایسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ لوگوں نے اونٹ کو بٹھا کے دیکھنا شروع کیا۔ اب جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آگے کی جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ اس کو پہلے زمین پر ٹیکتا ہے، پیچھے والی ٹانگیں کھڑی رہتی ہیں، آگے والی ٹانگوں کو زمین پر پہلے ٹکا دیتا ہے، یعنی گھٹنے پہلے ٹکا دیتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھر پیچھے والی ٹانگیں بھی جھکا کے بیٹھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آگے والے اونٹ کے بازو ہیں، تو وہ پہلے وہ رکھتا ہے زمین پر، وہ ٹکاتا ہے، جھکتا ہے، پھر پیچھے والا جھکاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، تو ہمیں جو ہے اونٹ پہلے بازو رکھتا ہے، ہمیں پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے، یہ احناف کی دلیل ہے، ہمیں پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے۔ لیکن فزیکلی بھی اور ویسے بھی اونٹ کے بازو پیچھے ہیں، ٹانگیں آگے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ عجیب فارمولا بتایا، اونٹ کے بازو پیچھے ہیں، ٹانگیں آگے ہیں، اس لیے کہ جو گھٹنا ہوتا ہے وہ بازو میں نہیں ہوتا، گھٹنا ٹانگ میں ہوتا ہے، گھٹنا ٹانگ میں ہوتا ہے، اور جس عضو میں گھٹنا ہوتا ہے وہ عضو پیچھے کو مڑتا ہے، آگے کو نہیں مڑتا۔ جیسے یہ گھٹنا ہے ہماری ٹانگ میں، آپ اس کو پیچھے موڑ سکتے ہیں، لیکن آگے موڑنا چاہیں توڑ کے تو موڑ لیں گے، لیکن یہ آگے مڑ نہیں سکتا۔ جس عضو میں کوہنی ہوتی ہے وہ آگے مڑتا ہے، پیچھے نہیں مڑتا۔ اونٹ کی پیچھے کی ٹانگ ہمیشہ آگے مڑے گی، گویا وہ کوہنی والی، وہ بازو ہے، اور گھٹنا آگے ہے کہ وہ آگے کا گھٹنا پیچھے مڑے گا۔ پھر کوہنی ہمیشہ نکلی ہوئی ہوتی ہے باہر کی طرف، گھٹنے کی گول ڈھکنی ہوتی ہے، گھٹنے کی گول ڈھکنی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ ڈاکٹر اعظم صاحب کا فیلڈ ہے اور میں بتا رہا ہوں آپ، گھٹنے کی گول ڈھکنی ہوتی ہے اور کوہنی کی نوک نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اونٹ کی آپ نوک تلاش کریں گے آپ کو پیچھے ملے گی، اور گول ڈھکنا تلاش کریں گے وہ آگے ملے گی۔ اونٹ کے آگے گھٹنے ہیں، اونٹ پہلے جب بیٹھتا ہے پہلے گھٹنے رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، تو تم پہلے گھٹنے نہ رکھو، پہلے ہاتھ رکھو، پہلے ہاتھ رکھو، اس کے بعد گھٹنے لے آؤ، اور پھر سجدے کو 7 اعضاء پہ کرو، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، یہ پاؤں بھی زمین پہ لگے رہیں، پنجوں پہ تھوڑا دباؤ ہو، اور پنجوں کی انگلیاں اگر مڑ سکتی ہیں تو آگے کی طرف مڑی ہونی چاہیے، لیکن زمین سے اٹھی ہونی نہیں چاہیے۔ نہیں بھی مڑ سکتی، زمین سے ٹچ ہو، سجدے میں جا کے زمین سے اٹھا نہ لے، زمین سے 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 4، 2 ہاتھ، 6، اور پیشانی اور ناک، یہ ایک ہڈی چونکہ جڑی ہوئی ہے اس کو ایک ہی شمار کیا گیا، یہ پیشانی اور ناک کی ہڈی یہ 7۔
یہ 7 اعضاء پر اللہ کے رسول کا سجدہ ہوا کرتا تھا۔ اس طرح آپ سجدہ کریں اور سر کو دونوں ہتھیلیاں ایسے رکھیں کہ سر یعنی آپ کے جو دائیں بائیں کان ہیں یہ دونوں ہتھیلیوں کے برابر میں بیچ میں آ جائیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے تھوڑا لمبا سجدہ کریں تاکہ پیٹ رانوں سے بھی جدا رہے اور زمین سے بھی جدا رہے اور آپ کی رانے بھی پیٹ سے جدا رہیں اور آپ کے ہپس جو ہیں یہ بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور اس طرح آپ سجدہ کریں۔ یہی طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔